چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما کان الفعل دالا، تو اسم وہ ہے جو دلالت کرے معنی مستقل پر. معنی اس سے کیا نکل گیا؟ حرف. ٹھیک ہے. اب آگے غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، کہ وہ معنی جو ہے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. کون نکل گیا؟ فعل. معنی فی نفسی جب کہا تو کیا نکل گیا؟ حرف. اسم نکل گیا. اس کو کیا ہو معنی فی نفسی ہی، معنی مستقل پر دلالت کرتا، کیا نکلا؟ حرف. اور غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ کیا نکلا؟ سارے ٹون ہو گئے نہ ہو رہا تھا. کیا تمہیں مسئلہ؟ اسم کی تعریف ہو رہی ہے، ایک سے حرف نکالنا، ایک سے فعل. تو معنی مستقل پر دلالت کرے تو حرف نکلا، وہ غیر مستقل پر دلالت کر رہا ہے. اور یہ کہ وہ اس کا معنی ملا ہوا نہ ہو کسی زمانے کے ساتھ، تو کیا نکل جائے گا؟ فعل، کیونکہ اس کا معنی ملا ہوتا ہے نا، اس میں کوئی زمانہ ہوتا ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہاں پر تھوڑی سی ایسے انہوں نے تمہید باندھی. یہ پہلے بات گزر چکی، بس اس لیے میں اعتراض مزید نہیں کروں گا. وہ یہ کہ فعل جو ہے وہ دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو مستقل ہوتا ہے. ایسے معنی پر جو کیا ہوتا ہے؟ مستقل ہوتا ہے. لیکن وہ جو معنی مستقل ہے، کیونکہ فعل کے اندر تین چیزیں تھیں نا، آپ کو پہلے بتایا تھا. ایک حدث، اور ایک نسبت الی الفاعل، اور تیسرا زمانہ. تیسرا کیا؟ زمانہ. یہ نسبت الی الزمان، نسبت الی الفاعل اور حدث. یہ جو فعل میں جو تین چیزیں، ان میں سے تین چیزوں میں مستقل جو چیز ہے وہ صرف ایک ہے. وہ کیا ہے؟ حدث. نسبت الی الزمان یہ بھی مستقل نہیں، غیر مستقل ہے. اور نسبت الی الزمان یہ بھی کیا ہے؟ غیر مستقل ہے. ٹھیک ہے. صرف جو مستقل چیز ہے وہ کیا ہے؟ حدث. وہ کیا بھائی؟ حدث ہے. تو فعل دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو مستقل ہے، لیکن وہ جو معنی ہوگا فعل کا وہ معنی مطابقی نہیں ہے، بلکہ معنی تضمنی ہے. تضمنی معنی اس کے تین میں سے ایک کو ہم نے مراد دیا نا یہاں پر، حدث والا معنی. ٹھیک ہے. اور یہی حدث والا معنی ملا ہوا کس کے ساتھ؟ زمانے کے ساتھ. باقی آپ یہ کہو کہ فعل کا پورا جو معنی ہے تین چیزیں وہ زمانے کے ساتھ ملا ہوا، وہ پہلے بھی گزرا تھا، وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں تو زمانہ بھی ہے، تو لازم آئے گا کہ زمانہ زمانے سے ملا ہوا. یہ کیسے ٹھیک ہے؟ یہ پیچھے بات گزر چکی ہے. بس یہاں پر یہی ہے کہ فعل کا جو تضمنی معنی ہے وہ مستقل ہے، فعل کا مطابقی معنی مستقل نہیں ہے. کیونکہ جو مطابقی معنی میں تین چیزیں تھیں، ایک مستقل، دو غیر مستقل. جب ان کا مجموعہ بناؤ گے تو یہ سب غیر مستقل بنے گا ٹوٹل. سمجھتا ہے؟ کیونکہ نتیجہ اخص اور ارذل کے تابع ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. سارا دودھ پاک ہے، ایک قطرہ پیشاب کو ڈالا تو سارا کیا ہو گیا؟ ناپاک. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح یہ تین چیزیں، فعل تین چیزوں میں دلالت کر رہا ہے. ایک معنی مستقل ہے، باقی دو کیا ہیں؟ غیر مستقل. اب ان سب کا مجموعہ ٹوٹل بناؤ گے تو یہ سب کیا بنے گا؟ غیر مستقل ہوگا. اس لیے فعل کا مطابقی معنی غیر مستقل ہے، لیکن فعل کا جو تضمنی معنی ہے، یعنی خاص تین اجزاء میں سے ایک جز، ٹھیک ہے، تو وہ جو تضمنی معنی ہے یعنی حدث والا معنی، وہ کیا ہے؟ وہ مستقل ہے. وہ کیا ہے؟ اور یہی جو حدث والا معنی ہے یہ ملا ہوا کس کے ساتھ؟ زمانے کے ساتھ. ٹھیک ہے. چلو. ولما کان الفعل دالا علی معنی فی نفسی، اور چونکہ فعل جو ہے وہ دلالت کرنے والا ہے معنی مستقل پر، ایسے معنی پر جو پایا جاتا ہے اپنی ذات میں، بے اعتباری معنی تضمنی. ٹھیک ہے. لیکن یہ معنی مستقل پر دلالت کرنا اس کے تضمنی معنی کے اعتبار سے، نہ کہ معنی مطابقی کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. کیونکہ معنی مطابقی کے لحاظ سے وہ معنی کیا ہے؟ معنی فی نفسی نہیں، معنی فی غیر، وہ معنی غیر مستقل ہے. تو اپنے تضمنی معنی عن الحدث، عن وہ معنی تضمنی کا یعنی حدث، وہ معنی مصدری معنی، تو مصدر کا جو معنی ہے وہ مستقل ہے اس کے ضمن میں. باعتبار اپنے معنی تضمنی کے یعنی میں مراد لیتا ہوں کس کو؟ حدث کو. تو حدث کے اعتبار سے جو ہے وہ معنی مستقل پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے. اور یہی والا معنی جو حدث والا معنی ہے، ٹھیک ہے، مکان ذالک المعنی، اور وہ معنی یعنی وہ مصدری معنی جو حدث والا معنی ہے، مقترنا، یہ معنی ملا ہوا ہے. یہ معنی کیا ہے؟ یہ چونکہ کی بات ابھی چل رہی ہے. چونکہ فعل دلالت کر رہا ہے معنی مستقل پر باعتبار حدث کے، اور یہی والا حدث والا جو معنی ہے یہ ملا ہوا ہے مع احد الازمنۃ الثلاثہ، تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. تو لہذا غیر مقترن کہا کہ فعل کو نکال دیا، غیر مقترن کہا کہ فعل کو، کیونکہ فی نفسی میں تو داخل رہا نا، لیکن غیر مقترن کہا تو پھر وہ نکلا یہاں سے دم دبا گیا. ٹھیک ہے. باقی اگلی جو قید ہے نا وہ آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے، اس کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے. فی الفہم عن لفظ الفعل، فی الفہم عن، یہ فی الفہم ہے نہ کہ فی الوجود، ورنہ مصادر داخل ہو رہے تھے پیچھے بعض میں گزرا فعل کی، سمجھے، اسم کی جو گزری تھے وہاں پر، اسم کی گزری ہے، پتہ نہیں وجہ حسر گزری، اللہ جانے پیچھے یہ بات گزری بار.
اور وہ معنی ملا ہوا ہو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، لیکن وہ ملا ہوا ہونا فہم کے اندر ہو، سمجھے جانے میں ہو، کلمے سے سمجھے جانے میں، وجود کے اندر نہ ہو۔ اگر فی الوجود مراد ہو اقتران فی الوجود تو مصادر داخل ہو جائیں گے، مصادر بلکہ خارج ہو جائیں گے۔ مصادر حالانکہ اسم ہے، مصادر حالانکہ کیا ہے؟ اسم ہے، تو غیر مقترن کہیں گے تو پھر تو مصادر بھی نکل لیں گے، کیونکہ وہ بھی تو زمانے سے ملے ہوتے نہیں ہوتے، مار کسی نہ کسی زمانے میں تو ہوتی ہیں، یا ماضی میں یا حال میں مستقبل میں۔ تو اگر اقتران فی الوجود مراد ہو تو مصادر کیا ہو جائیں گے؟ تعریف سے نکل جائیں گے، حالانکہ ان کو تعریف میں داخل ہونا چاہیے، اسم کی تعریف ہے، اس لیے اس نے کہا فی الفہمی، بات سمجھ رہے ہو؟ اگر اس کو اعتراض بنانا چاہو تو اعتراض بھی بنا سکتے ہو بہرحال فی الفہمی کے اندر، کہ فی الفہم کیا کہ اس نے اعتراض کہا کیا کر دیا، سمجھے جواب دے دیا جب ساتھ، یا آگے کہہ دو فی الفہم کا اعتراض ہے نا، وہ آگے جا کے بنا دو، ٹھیک ہے، آپ کو بتا دوں گا وہاں پہ۔ تو بہرحال وہ ملا ہوا وہ زمانہ، وہ معنی ملا ہوتا ہے فعل کا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، فی الفہم عن لفظ الفعل، لفظ فعل سے سمجھے جانے میں، لفظ فعل سے سمجھے جانے میں، یعنی فی الوجود آگے والے میں آپ کا ہو گیا، وہاں اعتراض کا جواب ہے۔ یہاں بھی اس نے فی الوجود نہیں کہا نا، فی الفہم کا ہے نا، یہاں پہ فی الوجود کرنا چاہیے نا، یہ ویسے اگر نہیں فی الوجود کہتے تو مذہب نکل جاتے ہیں۔ نہیں، یہاں نہیں، اصل میں وہ تقریر آگے ہی چلے گی، یہاں نہیں چلے گی، وہ میں نے یہاں پر سمجھو کہ غلطی سے کہہ دی بہرحال، لیکن یہ کہ فعل کا جو معنی ہوتا ہے وہ ملا ہوا ہوتا ہے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، فی الفہم، فی الوجود اس لیے کہا، فی الوجود میں پھر فعل تو نہیں، پھر مصادر بھی آ جاتے ہیں اس میں، اس کی تخصیص تو نہیں ہے، وہ آگے تقریر آگے کر لینا۔ فی الفہم عن لفظ الفعل، لفظ فعل سے سمجھے جانے میں وہ معنی کیا ہو، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، چونکہ ایسا ہوتا ہے تو اخرجہ، یہ جزا ہے لمحہ کی، ٹھیک ہے، تو چونکہ فعل معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے خلاصہ، اور وہ معنی ملا ہوا ہوتا ہے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، تو اخرجہ بقولی، اس لیے مصنف نے نکال دیا فعل کو اپنے اس قول کے ساتھ کہ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، کہ اسم دلالت کرتا ہے ایسے معنی مستقل پر جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، ای غیر مقترن مع احد الازمنۃ الثلاثہ، یعنی وہ معنی ملا ہوا نہ ہو کسی ایک، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، فی الفہمی، یہ ہوگا جواب سوال مقدر کا، کبھی مصادر نکل رہے ہیں تعریف سے، تمہاری تعریف جامع نہیں ہے، ہماری تعریف کیا ہے؟ اسم کی، کیونکہ یہاں سے کیا نکل رہے ہیں؟ مصادر، کیونکہ مصادر جو ہوتے ہیں ان کا معنی بھی ملا ہوا ہوتا ہے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، وجود کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ کیونکہ وہ بھی کسی نہ کسی زمانے میں ہوتے نہیں ہوتے، ضرب، اب مارنا کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا، تو جواب دیا اس نے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ ملا ہوا ہو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، فی الفہمی یعنی لفظ الدال علیہ، سمجھے کہ اس کا جہاں فہم سمجھے جانے میں، کیا اس کے لفظ سے جو وہ لفظ جس پر اس معنی پر دلالت کر رہا ہے، یعنی اس معنی کا جو بھی لفظ ہے جو اس معنی پر دلالت کرتا ہے تو لفظ سے سمجھے جانے میں ملا ہوا ہو، لفظ سے ملا، مطلب مقصد ہے کہ لفظ کی خود دلالت ہو اس کے اوپر، سادہ لفظوں میں، ٹھیک ہے، جبکہ یہاں پر الضرب جو ہے، مصدر جو ہے، اس لفظ کی اس پر دلالت نہیں ہے، اس لفظ سے نہیں سمجھا جا رہا، زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ وجود کے اعتبار سے ضرور ہے، اقتران فی التحقق ہے، فی الوجود ہے، لیکن اقتران فی الفہم نہیں ہے، کہ جیسے لفظ الضرب بولے تو فوراً ہی سمجھ میں آ جائے کہ زمانہ ہے، نہیں ایسا ہے، نہیں، سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ہاں، تو خلاصہ کلامی کہ اقتران فی الفہم مراد ہے، نہ کہ اقتران فی الوجود، اس لیے مصادر داخل ہے تعریف میں، ٹھیک ہے، کہ ملا ہوا نہ کسی ایک زمانے کے ساتھ، فی الفہم عن لفظی، اس معنی کے لفظ سے سمجھے جانے میں وہ لفظ الدال علی جو اس معنی پر کیا کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے۔ فہو صفۃ بعد صفۃ للمعنی، معنی کی دو صفتیں آ گئی، ایک کائن فی نفسہ، ایک فی نفسی، ایک صفت ہوگی نا کائن کے متعلق ہوگا، دوسری صفت یہ غیر مقترن، کیا یہ غیر مقترن معنی کی دوسری صفت ہے، وہ تعریف جو اسم کی چل رہی ہے، الاسم ما دل علی معنی فی نفسی، اسم وہ کلمہ جو دلالت کرے معنی پر کائن فی نفسی، ایسا معنی جو پایا جاتا ہے اس کی ذات میں، ٹھیک ہے، پہلی صفت ہوگی کائن فی نفسی معنی کی، اور ایسا معنی کہ غیر مقترن جو ملا ہوا نہ ہو، یہ دوسری صفت ہے معنی کی۔ صفتن کہتے ہیں فہو صفۃ بعد صفۃ للمعنی، پس یہ جو ہے کیا بلا غیر، کیا غیر مقترن کے اندر جو غیر ہے یہ ایک صفت ہے دوسری صفت کے بعد معنی کے لیے، ٹھیک ہے، یہ دوسری صفت ہے پہلی صفت کے بعد معنی کے لیے، فی نفسی ہی ابھی بتائی تھا تمہیں، تو یہ معنی کے لیے صفت ہے ایک صفت کے بعد، یہ معنی کے لیے صفت ہے، ہاں، یعنی اگر با محاورہ ترجمہ کرو تو یہ معنی کی ایک صفت کے بعد دوسری صفت ہے، یہ دوسری بریکٹ میں لکھ دینا بس، اور کیا، معنی کی ایک صفت کے بعد دوسری صفت، ٹھیک ہے، معنی کی ایک صفت فی نفسی دوسری کی ہے، ٹھیک ہے، یہ مفہوم یعنی سیاق و سباق سے ہی ایک ذوق سے بھی ترجمہ ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ یہ
یہ ایک صفت ہے، ایک صفت کے بعد معنی کے لیے. لفظی ترجمہ کرے تو بالکل یہ عجیب سا ہونا ترجمہ ہے کہ ایک صفت کے بعد ایک صفت ہے معنی کے لیے. کیا مطلب؟ سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ معنی کی ایک صفت جو گزری تھی اس کے بعد یہ ایک اور صفت ہے، اس کے بعد یہ جو معنی کی صفت ہے گزر کی اس کی ایک اور صفت ہے. ہاں یہ معنی کی صفت ایک اور ہے. ایسے نہیں لفظی ترجمہ یا تو یوں کرو پھر فہو صفت، بس یہ ایک اور صفت ہے، بس یہ بعد صفت، ایک صفت کے بعد للمعنی معنی کی معنی کی دوسری صفت ہے، یہ بھی صحیح. وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک اور کا ترجمہ ذرا زیادہ لفظ یعنی چونکہ صفت ہے ایک صفت کے بعد معنی کی. ہاں یعنی یہ لفظی ترجمے کے زیادہ قریب ہے ایک اور والا. وہ جو دوسری صفت ہے وہ ترجمہ ذرا تھوڑا وہ لفظی سے دور ہو جاتا ہے، ذرا مفہومی ترجمہ ہو جاتا ہے. بس یہ ایک اور صفت ہے بعد صفت، ایک صفت کے بعد معنی کی. ٹھیک ہے، تو معنی کی ایک صفت کے بعد یہ ایک اور صفت ہے. فبالصفت الاولی، پہلی صفت جو تھی فی نفسی خرج الحرف، اس صفت کے ساتھ نکلا حرف عن حد الاسم، اسم کی تعریف سے. وبالثانیۃ الفعل، اور دوسری والی صفت سے نکلا کون؟ فعل. والمراد جواب سوال المقدر، اگلی عبارت جو ہے یہ سوال مقدر کا جواب ہے. جواب انی کا نا جواب سوال مقدر، جواب سوال نہیں ہوتا لفظ سوال، واو پر حمزہ ہے، سوال سے سوال پڑھتے ہو، اردو میں سوال کہہ دیتے ہو. جواب سوال مقدر تقریر، یہ ایک مقدر سوال کا جواب ہے جس کی تقریر یہ ہے. تقریر آگے اردو میں لکھنا مجھے شروع کر دو. جواب سوال مقدر تقریر، تقریر اس کی یہ ہے کہ آپ کی جو اسم کی تعریف ہے یہ جامع نہیں ہے، کیونکہ اس سے اسماء افعال نکل گئے. اسماء افعال وہ ہوتے ہیں جو بمعنی ماضی کا ہوتے ہیں یا بمعنی امر کے ہوتے ہیں. جیسے ہی ہاتھ بمعنی بعودا کہ دور ہوا، تو اس میں زمانہ پایا نہیں جا رہا. آپ نے تو کہا تھا زمانہ نہ پایا جائے، تو وہ تو نہیں، ہاں جدائی ہو گئی. اور اسی طرح جو ہے بلہا ادو کے معنی میں، حیا حل اقبل کے معنی میں، وغیرہ وغیرہ. بات سمجھ آ گئی؟ تو اب خلاصہ یہ اعتراض کا یہ ہے کہ آپ کی تعریف اسم جو ہے یہ جامع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اسماء افعال خارج ہو رہے ہیں. اسماء افعال سے کیسے خارج ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اسماء افعال یا ماضی پر دلالت کرتے ہیں یا امر پر. ٹھیک ہے، تو جب وہ ماضی امر پر دلالت کریں گے تو زمانے پر دلالت کریں گے. جب کہ آپ نے کہا کہ زمانہ اس ملا ہوا، وہ جو معنی جس پر وہ دلالت کرتا ہے وہ کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، تو اس کا معنی تو زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے اسماء افعال کا. اعتراض تو سمجھ آ گیا؟ آسان اعتراض ہو، اعتراض سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں، کیونکہ یہ بمعنی ماضی یہ بمعنی امر کے، تو اس کا معنی اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ معنی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو پہلی وضع کے اعتبار سے. سمجھے؟ ہاں، کس اعتبار سے؟ ہاں، پہلی بار. ٹھیک ہے، کہ وہ جو معنی ہے وہ زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، کس اعتبار سے؟ وضع اول کے اعتبار سے. پہلی بار تو بچا نہ پورا، پہلی وضع اول، وضع انسان اتنے بھی نہیں جائے تو کر رہا ہے نا ایسے وہ برداشت کرے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تو اس بیچارے کے مسکین کے ساتھ ہی حشر کر. وہ کہہ رہا میں مسکین ہوں. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جواب کیا ہے اس اعتراض کا، کہ یہ جو ہم نے کہا کہ وہ معنی ملا ہوا نہ ہو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، تو یہ باعتبار کس کے ہے؟ وضع اول کے اعتبار سے ملا ہوا نہ ہو. کیا؟ باعتبار لیا بحسب الوضع الاول. اور اسماء افعال کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے باعتبار وضع اول کے، باعتبار وضع اول کے. یہ تو وضع دوم ہے نا، منقول ہے یا منقول ہو چکا ہے. وضع اول کے اعتبار سے اس میں کوئی زمانہ نہیں تھا. سادہ لفظوں میں کہ وضع اول میں سے کوئی زمانہ نہیں تھا. ہماری مراد ہے کہ زمانہ نہ ہو وضع اول کے اعتبار سے، اور اس میں اسماء افعال میں زمانہ نہیں ہے وضع اول کے اعتبار سے. وہ کیسے بھائی؟ کیونکہ جتنے بھی اسماء افعال ہیں، جتنے بھی کیا ہیں، یا تو مصادر اصلیہ سے منقول ہیں، تو ان کی اصل وضع اول کس کے لیے ہوئی تھی؟ مصدری معنی کے لیے. اصل وضع کے اعتبار سے مصدر ہے، اور مصدر میں زمانہ ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے، یا تو مصادر اصلیہ سے وہ کیا ہے؟ منقول ہیں. جب آپ سمجھ رہے ہو منقول ہے کیا مطلب؟ یعنی ان کی اصل وضع کس کے لیے ہے؟ مصادر، مصدری معنی کے لیے. یا تو اپنی اصلی وضع میں وہ مصادر اصلی ہیں، یا پھر وہ کیا ہے؟
ایسے مصادر ہیں اپنی اصل وضع میں جو اصل میں اصوات تھے، جو اصل میں کیا تھے؟ آوازیں تھیں. جیسے صح یہ آواز کا نام تھا، ایسے محمل تھا، اس کا کوئی مطلب نہیں تھا. پھر بعد میں یہ مصدری معنی کے لیے وضع ہوا، سکوت خاموشی. اس کے بعد پھر یہ آ گیا صح اسکت خاموش. ٹھیک ہے، شٹ اپ خاموش. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ یہاں پر پہلے یہ ہے کہ وہ یا تو اپنی اصل وضع میں کیا تھے؟ مصادر اصلیہ. مصادر اصلیہ معنی شروع میں ہی مصدر ہو. نمبر 2 کیا ہے کہ وہ شروع میں اصوات آوازیں ہوں، اس کے بعد مصادر کی طرف نقل کیا گیا، اس کے بعد پھر ان کو اسماء افعال کی طرف کیا گیا نقل کیا گیا. تیسرا، یا پھر وہ اپنی اصل وضع میں کیا تھے؟ ظرف تھے. کیا تھے؟ ظرف. جیسے امامک زیدن، لفظی معنی تو امامک تیرے سامنے، زیدن لفظ باقی اس کا محاورہ امامک زیدن کہ تو زید سے آگے ہو جا، تو زید سے آگے بڑھ جا. تقدم علی زید. ٹھیک ہے، امامک معنی تقدم کی، بعضوں نے قدم بھی لکھا ہے کہ زید کو آگے کر دو، یہ تقدم زید پر آگے بڑھ جاؤ. امامک زیدن، امامک امامک لکھا ہے، امامک زیدن یعنی تقدم، زید سے آگے بڑھو، زید سے آگے بڑھ جاؤ. ٹھیک ہے، تو اس کی امامک جو ہے ابھی تو اسم فعل ہے بمعنی تقدم گیا، لیکن اس کی اصل وضع میں کیا تھا؟ ظرف. اصل وضع میں کیا تھا؟ ظرف. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس میں وہ زمانہ وغیرہ موجود نہیں ہے. اس کے بعد آگے چلے جاؤ. یا پھر یہ ہے کہ اپنی اصل فضا میں کیا ہوں گے؟ جار مجرور ہوں گے. کیا ہوں گے؟ جسے حدیث میں نا علیکم بسنتی لکھا ہوا ہے، علیکم بسنہ نہیں بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو. تو علیہ کا بھی معنی الزم کے معنی میں ہے. علیہ کا معنی کس کے معنی میں ہے؟ لازم پکڑو. ٹھیک ہے، تو یہ علیہ کا جو ہے اسم فعل تو ہے، لیکن اپنی اصل وضع میں کیا تھا؟ جار مجرور. تو جار مجرور تھا نا اپنی اصل وضع میں، اور جار مجرور میں کوئی زمانہ ہوتا ہے؟ تو اصل وضع کے اعتبار سے کوئی زمانہ نہیں کسی میں بھی. اب خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہم نے جواب کا کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ اس کا معنی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. زمانے کے ملا ہوا باعتبار وضع اول کے، باعتبار. اور یہ جو اسماء افعال ہیں ان کا زمانہ، ان کا معنی جو ہے زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے باعتبار وضع اول کے. کیوں؟ اس لیے کہ وضع اول میں یا تو یہ کیا ہے؟ مصادر اصلی ہیں، ظاہر مصادر اصلی میں زمانہ نہیں ہوتا. یا پھر یہ کیا ہے؟ وہ مصادر ہیں جو مصادر اصلیہ نہیں بلکہ وہ مصادر جو اصل میں اصوات تھے. اصوات ہے، اس کے بعد پھر ان کا جیسے صح یہ اصل میں آواز تھی، محمل تھی ایسے ہی. اس کے بعد پھر اس کو مصدری معنی کے لے جایا گیا، سکوت کی طرف، خاموشی اس کا معنی ہوا. اس کے بعد پھر صح معنی اسکت کا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ مصادر وہ مصادر جو اصل میں کیا تھے؟ اصوات تھے. یا تیسرے نمبر پر یا پھر یہ کیا ہوتے ہیں؟ ظرف. اور یا پھر یہ کیا ہوتے ہیں؟ جار مجرور. ٹھیک ہے، تو مصادر اصلیہ ہوں یا مصادر جو اصل میں اصوات ہوں یا ظرف ہوں یا جار مجرور ہوں، یہ اصل ہے نا ان کی اسماء افعال کی. اصل وضع میں یہ چیزیں تھی، اور ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی جو ہے کسی میں بھی زمانہ نہیں ہے. اب سمجھو نہیں سمجھو؟ ہاں کیا سمجھے؟ بیان کر دو. یہ جو اسماء افعال ہیں یہ ان کے اصل ہم نے کہا کہ وہ نام ملا ہو اصل وضع پہلی وضع کے اعتبار سے کہ پہلی وضع میں ان کے یعنی وہ معنی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. اور اسماء افعال جو ہیں یہ ان کے اصل وضع ان کے لیے اصل وضع پہلی وضع ہے، وہ اس میں زمانہ نہیں تھا. زمانہ نہیں تھا. کیوں؟ پہلی وضع تھی ان کے لیے یا تو پھر وہ اصل وضع میں یا تو وہ مصدری ہیں، مصادر اصلی مصادر اصلی ہیں، یا پھر وہ اصل وضع میں وہ اسوات ہیں. ہاں پھر ازواج ان کو منقول کر کے مصدر بنایا گیا، اسوات ان کو منقول کر کے وہ مصدر بنایا. اور اس کے بعد پھر ان کو ضرب سے منقول کرے، مصدر سے منتقل کر کے ان کو ضرب بنایا گیا، فعل والا معنی دے دیا گیا. فعل والا معنی دے دیا گیا. یا پھر یہ تیسرے نمبر یا پھر ان کو ضرب بنا دیا گیا. بنا دیا گیا نہیں، یہ اصل میں ظرف تھے. اصل میں ضرب تھے. یا چوتھے نمبر پر یا اصل میں یہ جار مجرور تھے. 4 چیزیں بتائی ہیں. اسماء افعال اصل وضع میں یا تو مصادر اصلیہ تھے یا وہ مصادر تھے جو اصل میں آوازیں تھیں، یا یہ ظرف تھے یا جار مجرور تھے. بول اب اپنی اصل وضع میں یا تو یہ کیا تھے؟ اصل وضع میں یا تو یہ مصادر اصلیہ تھے یا تو یہ پھر وہ مصادر تھے جو اسوات سے متفق تھے. ہاں. اور نمبر 3 پہ یا تو وہ اصل وضع میں ظرف تھے، یا تو اصل وضع میں جار تھے. اور ظاہر اصل وضع میں جب یہ تھے تو ان چیزوں میں کہیں بھی زمانہ موجود نہیں ہے. اچھا جی، اب مصادر اصلیہ میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اصل وضع میں مصادر اصلیہ جو تھے، اصل وضع میں کیا ہے؟ ہاں مصادر اصلیہ تھے. جیسے ہی ہاتھا، جیسے کیا؟ اور جیسے کہ ٹھہر جا رویدہ، جیسے کیا؟
रुवैदा अमहिल के माने में है ना। अब ये जो मसादिर असलिया थे ना, असल में अस्माए फ़ाल असल में क्या थे, मसादिर असलिया थे। तो अब मसादिर असलिया से उन मसादिर असलिया को नकल किया गया किन की तरफ, अफ़आल के मानी की तरफ। असल में ये मसादिर असलिया थे, फिर इन मसादिर को नकल कर लिया गया किसकी तरफ, अफ़आल के मानी की तरफ। असल में क्या थे, मसादिर, फिर इनको नकल कर दिया गया किसकी तरफ, अफ़आल के मानी की तरफ, मानी की तरफ, हाँ, नकल कर दिया गया। अब ये नकल या सरी होगा या गैर सरी होगा, ये दो किस्में तरह, ये बीच में तफसील है, समझे। यानी ये शुरू वाली चीज़ में तफसील है कि ये अस्माए फ़ाल या तो अपनी असल वज़ा के एतबार से क्या थे, मसादिर असलिया, या वो मसादिर जो असल में आवाज़ है, या ये ज़र्फ़ थे या जार मजरूर। जो पहली वाली चीज़ में फिर तफसील है कि ये असल में मसादिर असलिया थे, फिर मसादिर असलिया को मनकूल, उनको नकल करके कहाँ नकल कर दिया गया, इनको अफ़आल के मानी की तरफ, अफ़आल की मानी की तरफ इनको नकल कर दिया गया। अब ये नकल करना जो है या तो सरी तौर पर होगा या गैर सरी तौर पर होगा। सरी होगा जैसे रुवैदा, गैर सरी होगा जैसे हाई हाथा। नकल सरी की मिसाल जैसे रुवैदा और नकल गैर सरी की मिसाल जैसे हाई हाथा। अब आपको कैसे पता चलेगा नकल सरी है गैर सरी है? नकल सरी का मतलब ये है कि वो अभी भी बतौर मस्दर के इस्तेमाल हो, वैसे कभी कभी हो तो मालूम होगा कि वाकई मस्दर था, अभी भी इस्तेमाल होता है बतौर मस्दर के, लेकिन फिर इसको हम लेंगे अमर की तरफ। जैसे रुवैदा, जैसे क्या कुरान में फमाइल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, इमहालन रुवैदा, ठीक है। तो अब यहाँ जो है वो रुवैदा जो है ये इमहालन के माने में क्या मस्दर है। अमहिल काफिर अमहिलहुम रुवैदा इन इमहालन के माने में होकर, तो ये मस्दर के तौर पर इस्तेमाल हुआ कुरान पाक में, मस्दर के तौर पर कभी कभी इस्तेमाल होता है अभी भी। तो मालूम हुआ कि ये मस्दर था और ये मस्दर यहाँ से मुंतकिल कर लिया गया इसको अमर वाले माने की तरफ, रुवैदा बमाना अमहिल के नकल कर दिया, रुवैदा ज़ैदिन आई अमहिल। तो ये नकल सरी है, ये नकल सरी। नकल सरी क्यों बनी है? क्योंकि ये बतौर मस्दर के अभी भी इस्तेमाल होता है, बेशक कम इस्तेमाल होता है लेकिन होता तो है ना। और हई हाथा इसमें नकल गैर सरी है। हई हाथा असल में मस्दर था, मस्दर असली, और वहाँ से मस्दरी वाले माने थे, दूरी के माने में था, फिर वहाँ से मुंतकिल करके इसको क्या नाम रख दिया, बाउदा के माने में हो गया। लेकिन इसकी जो नकल है वो गैर सरी है। इसकी जो नकल है वो क्या है, गैर सरी। क्यों है? क्योंकि ये बतौर मस्दर के इस्तेमाल नहीं होता, ना पहले इस्तेमाल हुआ ना बाद में कभी होगा आइंदा। में फ़र्ज़ी है भैया, समझो, इसलिए हम इसको नकल गैर सरी कह रहे हैं। भाई यूँ अगर कहते हैं कि नकल हकीकी या हुक्मी कहते तो चलो अच्छा होता, ठीक है। बस यहाँ नकल सरी गैर सरी है, समझे। नकल सरी का माना कि अभी भी बतौर मस्दर की कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन वहाँ से नकल करके इसको फ़ेल के माने में लेंगे। और नकल गैर सरी का मतलब कि मस्दर के तौर पर ये इस्तेमाल नहीं होता, ना अभी ना पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ, ना अभी भी नहीं हो रहा, मस्दर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन ये कि हमने कहा कि ये असल में मस्दर था, फिर सवाल होता आपको कैसे पता चला ये मस्दर था जब मस्दर के तौर पर इस्तेमाल होता ही नहीं है? फ़र्ज़ी है ना, मैंने इसलिए कहा कि ये फ़र्ज़ी है, इसको मस्दर हमने फ़र्ज़ किया हुआ है, ठीक है। तो वो असल में कहते हैं कि देखो जी हाई हाथ जो है ना ये मस्दर था और बतौर मस्दर के इस्तेमाल होता तो नहीं है, ना कभी हुआ ना आइंदा, तो हमें कैसे पता चले मस्दर है? कहते हैं क्योंकि हाई हाथ जो है ना ये कौक़ात के मुशाबे है। वो नाम बुरा था, वो एक चीज़ का जो मुशाबे होता है उसका हुक्म लेता नहीं लेता, ठीक है। अल मुशाबिहु अश्शै अल्लज़ी युशबिहु शैअन आखर फलहु हुक्मु ज़ालिका अश्शै, ठीक है। अल मुशाबिहु लिशै लहू हुक्मु ज़ालिका अश्शै, जो चीज़ किसी चीज़ के मुशाबे होती है उसके लिए उसी चीज़ का हुक्म हो जाता है, ही हो जाता, ठीक है। अब ये हई हाथ मुशाबे है किसके वज़न के अंदर, कौक़ात के, वही के वज़न नहीं, फ़ालात का वज़न बाजार नज़र आ रहा है, फ़ालात। हई हाथ किसके मुशाबे है? कौक़ात में गोलता है। अब ये कौक़ात मज़दर है कि नहीं है? दाहरजा युदाहरियुगा, कौक़ा युक़ौक़ी, काफ मोटे हैं क्या, कौक़या युक़ौक़यतन, असल में तो ये था दाहरजा युदाहरिजु, क्या कौक़ा युक़ौक़ी कौक़ातन, क्या कौक़ा युक़ौक़ी युक़ौक़ी कौक़ातन। तो ये कौक़ात जो है ना ये हई हाथ उसी कौक़ात के वज़न पर है, ठीक है। फ़ालात का वज़न है, तो ये हई हाथ किसके वज़न पर है? कौक़ात के। तो कौक़ात तो मस्दर है, पक्की बात है। तो चूँकि हई हाथ उसके मुशाबे है
اس لیے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ کیا تھا، مصدر ہی تھا، لیکن ہے یہ فرضی بات ایسے، ٹھیک ہے. بس باقی اتنی تفصیل کا ٹائم نہیں کہ آپ کو اتنی بات سمجھ لو آپ بہت ہے. تو اس کی نقل کو کیا کہیں گے، نقل غیر صریح. نقل بار بس چھوٹی صحیح ہے، یہ نقل کیا ہے، نقل غیر صریح. یہ نقل کیا ہے، غیر صریح ہے. چلو جی اب ساری بات آ گئی کہ اسماء افعال یا تو منقول ہے مصادر اصلیہ سے، اور مصادر اصلیہ سے منقول ہونا یا تو صریح طور پر یہ نقل یا صریح ہوگی یا غیر صریح ہوگی، وہ تفصیل کے ساتھ جیسے بتائی. نقل صریح کا مطلب کہ مصدر استعمال ہوتا ہو کبھی، اور نقل غیر صریح کا مطلب مصدر استعمال نہیں ہوتا ہو. جیسے ہی ہاتھ بطور مصدر کے استعمال ہوا ہی نہیں کبھی بھی، لیکن چونکہ یہ مشابہ قوقات کے ذمہ نے فرض کر لیا کہ چلو یار یہ مصدر ہوگا اصل میں، پھر ہم نے اس کو اس معنی کے اندر لے لیا، ٹھیک ہے. یا پھر یہ منقول ہے کس سے، ان مصادر سے جو اصل میں اسوات تھے، یا منقول ہوں گے کسی ظرف سے، یا منقول ہوں گے کسی جار مجرور سے. تو وضع اول کے اعتبار سے اس میں کوئی زمانہ وغیرہ پایا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے. اس لیے تعریف نہیں ٹوٹے گی اور تعریف جامع رہے گی. اور سمجھنی بات سمجھا گی مرتضیٰ. والمراد بعدم الاقتران، اور عدم اقتران یعنی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ ان یکون بحسب الوضع الاول، ان یکون کہ یہ عدم اقتران یہ ملا ہوا نہ ہونا یہ وضع اول کے اعتبار سے ہو، پہلی وضع کے اعتبار سے ہو. کس اعتبار سے، فدخل فی اسماء الافعال، لہذا اسماء افعال اس تعریف میں داخل ہے. حد اسم میں جائیں داخل ہے، نکلے نہیں ہے. لأن جمیعها، کیونکہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں، اسماء افعال سب کے سب کیا ہیں، منقول ہیں، سب کے سب کیا ہیں. اب کچھ منقول ہے مصادر اصلیہ سے، کچھ منقول ہے ظرف سے، کچھ منقول ہے کسی جار مجرور سے، اور کچھ منقول ہے وہ مصادر سے جو اصل میں اسوات ہے، ٹھیک ہے. لأن جمیعها، لأن تو جب ان سے منقول ہے مطلب اصل وضع میں مصادر تھے، یا اصل وضع میں کیا تھے، مصادر جو اصل میں آباد ہوتے ہیں، یا اصل وضع میں ظرف تھے، اصل وضع میں جار مجرور تھے. سمجھاری بات کی نہیں آگی. لأن جمیعها اما منقولۃ، کیونکہ تمام اسماء افعال یا تو وہ منقول ہیں کس سے، مصادر اصلیہ سے، مصادر اصلیہ سے. سواء کان النقل فیہا صریحا، خواہ نقل ان کے اندر کیا ہو، مصادر اصلیہ میں صریح ہو. نحو رویدہ، جیسے کیا رویدہ. نقل صریح سے مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ بطور مصدر کے استعمال ہوتے ہیں، ابھی بھی استعمال ہوتے ہیں. فإنه قد يستعمل مصدرا أيضا، کیونکہ رویدہ جو ہے یہ کبھی کبھی قد منی کبھی کبھی استعمال کیا رہتا ہے بطور مصدر کے بھی. جس طرح یہ بطور اسم فاعل، اسم فاعل اس میں فعل کیا ہے تو بطور مصدر بھی، ایضا منی بھی کا مطلب بتا رہے بطور اسم فعل کے بھی ہے، بطور مصدر کے بھی استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی. جیسے رویدہ، بس کیونکہ یہ کبھی کبھی بطور مصدر بھی، بطور بھی استعمال کیا رہتا ہے. بھی کا مطلب بتا رہا ہے کہ یہ اسم فعل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نقل اس میں صریح ہے، نقل اس میں صریح. او غیر صریح، یا پھر نقل اس میں کیا ہو، صریح نہ ہو. نحو حی ہاتھا، جیسے حی ہے، نقل صریح اس لیے نہیں کیونکہ یہ بطور مصدر کے استعمال نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا، نہ ماضی میں ہوا، نہ مستقبل میں، نہ حال میں، ٹھیک ہے. فإنه وإن لم يستعمل مصدرا، کیونکہ بے شک یہ جو ہے اگرچہ بطور مصدر کے استعمال نہیں ہوا، بطور مصدر کے کبھی بھی نہیں استعمال ہوا یہ حی ہاتھا. الا انه على وزن قوقات، لیکن یہ کس وزن کے اوپر ہے، قوقا یقوقی قوقاتن، مصدر ہے نا، قوقیاتن دہرجتن، یہ قوقات کے مصدر پر ہے، مصدری قوقا، جو کہ مصدر کس کا، قوقا کا. تو یہ اس کے وزن کے اوپر ہے، یہ اس کے کیا ہے، وزن کے اوپر ہے، اس کے مشابہ ہے. تو لہٰذا ہم نے کہا کہ گویا کہ یہ اصل میں کیا تھا، مصدر تھا. تو نقل اس میں غیر صریح ہے، اس میں نقل کیا ہے، تو یہ گویا کہ تھا مصدر، پھر وہاں سے نقل کرتی ہے، تو نقل یہ صریح نہیں ہے، غیر صریح. باقی قوقا یقوقی کا مطلب کیا ہے، وہ یہ کہ انڈا دیتے وقت آواز کرنا، مرغی کا، مرغی کا انڈا دیتے وقت کیا کرنا، آواز کرنا. یہ نکال دو تاکہ یوٹیوب والوں کو بھی پتہ چلے، وہ بچوں کو بھی، ٹھیک ہے. تو انڈا دیتے وقت بیضا داشت ہے، یہ انڈا لیتے وقت کے بعد ہے. سمجھے. پہنچ گئی ہوگی آپ کو انشاءاللہ. ایسی بات ہوتی ہے. تو آپ نے جیسے ابھی سن لیا کہ یہ دیکھیں یہ پریکٹس کر کے بتایا، انڈا لینے کی آواز ہے یہ یہ انڈا جو ہے دیتے ہوئے یہ آواز ہے، یہ کہ ایک بچے نے ایسے کر کے دکھایا. اچھا بہرحال، مگر یہ کہ یہ وزن قوقات کے وزن پر ہے، جو کہ مصدر کس کا، قوقا کا. او عن المصادر، یہ پہلی بات ہوگی مصادر اصلیہ سے منقول ہیں. یا نمبر 2 پر عن المصادر التي كانت في الاصل اصواتا، یا منقول ہے ان مصادر سے جو اصل میں کیا تھے، آوازیں تھیں. نحو صح، نحو صح اصل میں آواز تھی، صح اصل میں کیا تھی، بلا معنی، اس کا مطلب تھا محمل تھی، ٹھیک ہے. بعد میں یہ کیا بنا، مصدر کی طرح اس کو شفٹ کیا بمعنی سکوت کے، بمعنی کس کے، سکوت، سکوت خاموشی.
اس کے بعد پھر اس کو شفٹ کیا کس کی طرف؟ فعل کے معنی کی طرف. یعنی کیا؟ اسکت پڑھا ہے نا ہم نے صحن اسکت سکوت ما فی وقت ما, اور صح میں نے اسکت الان بھی تو خاموش ہے اسکت السکوت الان. ٹھیک ہے. او عن الظرف تیسرے نمبر پر, یا یہ منقول ہے کس سے؟ اسماء افعال ظرف سے. اب الجار والمجروری جار راہ پر شد ہے, یا یہ منقول ہے جار اور مجرور سے. نحو امامک زیدن و علیک زیدن, امامک ظرف کی مثال ہے, علیک جار مجرور کی. ٹھیک ہے, کہ اصل میں ظرف تھا اسماء افعال, بعد میں اس کو اسم فعل بنا دیا. امامک معنی تقدم کے معنی میں, تقدم علی زید کے معنی میں, زید پر مقدم ہو جاؤ, زید سے آگے بڑھ جاؤ, زید سے مخاطب, امامک یعنی مخاطب زید سے آگے بڑھ جاؤ. و علیک زیدہ یعنی الزم زیدن, زید کو لازم پکڑو, اس کا پیچھے نہیں چھوڑنا. فلیس لشیء منھا, خلاصہ جواب یہ نکلا, یہ آخر میں بتا دیا. فلیس لشیء منھا, ان اسماء افعال میں سے کسی بھی چیز کے لیے نہیں ہے الدلالۃ, یا لشیء منھا, منھا کا ہو سکتا ہے یہ مصادر, یہ چار چیزیں یہ بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, نیچے انہوں نے ویسے اسماء افعال ہی لکھا ہے, ای من اسماء الافعال. ٹھیک ہے, بس اسماء افعال میں سے کسی بھی چیز کے لیے نہیں ہے الدلالۃ, دلالت یعنی کسی بھی اسم کوئی بھی اسم فعل دلالت نہیں کرتا علی احد الازمنۃ الثلاثۃ بحسب الوضع الاول, وضع اول کے اعتبار سے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک پر. آگے بات سمجھیں. وخرج عنہ, کیوں بس پورا پڑھیں گے اس کا, دو تین لکیریں. وخرج عنہ جواب اشکال مقدر تقریر, جواب مقدر تقریر. آپ کی جو تعریف اسم کی یہ مانع نہیں ہے, پہلے جامع نہیں تھی, اب کیا نہیں ہے؟ مانع نہیں ہے دخول الغیر. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ افعال اس میں داخل ہو رہے ہیں. کیا؟ وہ افعال کے جو زمانے سے خالی ہیں, دخول غیر کی وجہ سے. ہاں مانع نہیں ہے, وجہ سے نہیں کہتے, بس یوں کہتے مانع نہیں ہے دخول غیر سے, غیر کے داخل ہو جانے سے روکنے والی نہیں ہے, یہ مطلب ہے. غیر کے داخل ہونے سے معنی نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر کچھ افعال جو ہے اسم کی تعریف میں شامل ہو گئے, داخل ہو گئے. یہ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. افعال کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ غلط ہوا نا, تو معنی نہیں, آپ کی تعریف ٹھیک نہیں ہے. تعریف صحیح ہوتی تو نہ داخل ہوتے. وہ کس طرح؟ وہ اصل میں وہ افعال ہیں جو زمانہ جن کے اندر نہیں ہے. کچھ افعال وہ بھی ہیں جن میں زمانہ نہیں, جب زمانہ اس میں نہیں تو غیر مقترن کے جب آپ نے کہا تو وہ افعال کیا ہو گئے؟ اسم کی تعریف میں شامل ہو گئے. وہ کون سے ہیں؟ وہ افعال مقاربہ. افعال مقاربہ مطلق قرب کے لیے وضع کیا گیا, یعنی کہ ماضی میں قریب ہو گیا, یا حال میں قریب ہے, یا مستقبل میں قریب ہوتا ہے, مطلق قرب کے لیے, اس میں کوئی زمانہ ممانہ نہیں ہے. اس طرح نعمہ, افعال مد, افعال ضم, یہ بھی ہمیشہ کی گئی. نہیں ہمارا جو زید زیادہ اچھا آدمی نہیں, ماضی حال مستقبل سب میں, کوئی خاص زمانہ اس کا وہ نہیں ہے. دوام کے لیے یہاں پر, کس کے لیے؟ دوام کے لیے. یاری بات, تو وہ بھی زمانے سے خالی ہے. افعال مد و ضم بھی زمانے سے خالی ہیں. اسی طرح افعال مقاربہ جو ہیں یہ بھی زمانے سے کیا ہے؟ خالی ہیں. مطلق قرب مقصد ہے. ہاں کوئی زمانے لیکن پھر بھی ایسے اسماء میں پائی جاتے ہیں. جب کوئی زمانہ نہیں تو ہیں تو افعال, تو معلوم ہے کہ افعال ہے, لیکن چونکہ ان میں زمانے سے خالی ہیں تو لہٰذا تعریف میں داخل نہ ہو گئے, غیر مقترن جو کہا. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو اس کا ہم نے جواب دیا. جواب یہ ہے کہ ہماری مراد کیا ہے کہ وضع اول کے اعتبار سے مقترن نہ ہو. وہی بات ہے پہلے والی, کہ وہ جو معنی ہے وہ وضع اول کے اعتبار سے ملا ہوا نہ ہو کسی زمانے کے ساتھ. اور یہ جو افعال جو آپ نے ابھی بتائے ہیں جیسے افعال مقاربہ وغیرہ, افعال مد اور ضم, تو وضع اول کے اعتبار سے ان کا معنی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے. افعال ہے نا, اصل وضع یا وضع اول کے اعتبار سے ان کا معنی زمانے کے ساتھ کہ افعال تھے نا, بعد میں جو ہے وہ ان سے کیا ہو گیا؟ خالی کرایا گیا زمانہ. اسے لفظ انسلاخ ہے, منسلخ ہونا. منسلخ کا معنی پہلے زمانہ موجود تھا تو اس کو آپ نے خالی کیا نا. ٹھیک ہے, جب تھا ہی نہیں ایک چیز خالی کرنے کا مطلب, تو وہ افعال جو زمانے سے کیا ہو گئے؟ منسلخ ہو گئے, خالی ہو گئے, مطلب زمانہ پہلے تھا تو پھر خالی کیا گیا. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کہ وضع اول کے اعتبار سے وہ زمانے پر دلالت کر رہے تھے, لہذا وہ اس تعریف سے کیا ہو گئے؟ خارج ہو چکے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وخرج عنہ, اور تعریف سے نکل گئے الافعال المنسلخۃ عن الزمان. انہوں نے ترجمہ کیا وہ افعال کے جن سے زمانہ کھینچا گیا, جن سے زمانہ کیا کھینچا گیا, جن سے زمانے کو کھینچ لیا گیا. ٹھیک ہے, فانسلخ من قرآن میں آتا ہے نا, فخرج من انسلخ. یہ اصل میں یہ ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ انسلخت الحیۃ من جلدہا,
سانپ جو ہے نا وہ اپنی جلد سے کیا آ گیا، باہر آ گیا، اس کی جلد کھنچ گئی، تو سانپ اس طرح ہوتا ہے نا، اس کی نئی جلد آتی ہے۔ فخرج عنہ الافعال المنسلخۃ عن الزمان، نکل گئے اس سے وہ افعال نسلخ منہ النہار، سلخ یسلخ من کھینچنا، نکل گئے اس سے وہ افعال کہ جن سے کھینچا گیا ہے کیا زمانہ، یہ لفظی معنی کہ جو کھینچے گئے ہیں زمانے سے، جو کھینچے ہوئے ہیں زمانے سے، جو کھینچے ہوئے ہیں یا کھینچا گیا جن کو زمانے، مطلب زمانہ تھا تو کھینچا گیا نا، زمانہ تھا نا اصل وضع میں، ٹھیک ہے۔ نحو عصا و قادہ، جس طرح کہ عصا اور قادہ یہ نکل گئے تعریف سے، لاقتران معانیہا بھی جی جی اور نکل گئے تعریف سے وہ افعال کے جن سے زمانہ کھینچا گیا یا جو کھینچے ہوئے ہیں زمانے سے، جیسے نحو، جیسے عصا اور قادہ، لاقتران معانیہا بھی، مطلب مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، 2-3 لکیریں میری رہ گئی، نور الوار تو میری ویسی بھی، اچھا، بوجہ ملے ہوئے ہونے، متصل ہونے ان کے معنی کے بھی زمانے کے ساتھ، بھی حسب اصل الوضعی، اصل وضع کے اعتبار سے جو وضع اول ہے، ٹھیک ہے۔ وخرج عنہ المضارع ایضا، مضارع اور فعل مضارع بھی یہاں سے نکل گیا، اسم کی تعریف ہے، یہ بھی اشکال مقدر کا جواب ہے۔ کس کا جواب ہے؟ اشکال مقدر۔ اشکال مقدر یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اسم کی تعریف آپ نے کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو تینوں زمانوں میں سے، بول بھائی، جو تینوں زمانے میں سے کسی بھی زمانے کے ساتھ، کسی بھی یا کسی ایک کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا، تو فعل مضارع کہتا ہے تعریف میں داخل ہو رہا ہے، اسم کی تعریف میں، تو اسم کی تعریف معنی نہیں ہے، اسم کی تعریف کیسے داخل ہو رہا ہے؟ کیونکہ مضارع 2 زمانے پر دلالت کرتا ہے نا، حال اور استقبال۔ جی آپ نے کہا تھا کہ ایک پہ مضارع کتنے زمانے پر دلالت کرتا ہے؟ 2 حال اور استقبال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مضارع ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا، نہیں بلکہ 2 کے ساتھ ملا ہوا ہے نا، ایک کے ساتھ تو نہیں نا ملا ہوا، سمجھتا ہے؟ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تو نہیں ملا ہوا نا، مضارع 2 کے ساتھ ملا نا، ایک کے ساتھ تو نہیں ملا ہوا۔ یہ کسی کتاب سے سائنٹسٹ نے تو نہیں کی سرچ کی ہے؟ چپ کر، تمہارے لیے اشکال ہوا، اس کا اب جواب دے گا۔ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب مضارع 2 معین زمانوں پر دلالت کر رہا ہے تو ان کے ضمن میں ایک معین پر بھی دلالت ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، تو لہذا غیر مقترن بہذه الازمنة الثلاثہ، اس کے ذریعے وہ نکل گیا کہ وہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ جب 2 پر کرا تو ایک پر تو اس کے ضمن میں کرا نہیں کر رہا، تو لہذا یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ فعل مضارع جو ہے کسی ایک جو ہے وہ اس کا زمانہ کسی نہ کسی زمانہ کے ساتھ ملا ہوا ہے نا، تو ہم نے کہا تھا ایسا معنی ہو جو کسی زمانے، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، جبکہ مضارع جو ہے اس کا جو معنی ہے وہ تینوں زمانوں میں سے چونکہ 2 کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو لہذا 2 کے ضمن میں ایک کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لہذا وہ غیر مقترن سے نکل گیا۔ نہیں سمجھا؟ اشکال سمجھے تھے پہلے آپ جی کہ آپ کہو کہ مضارع کا جو ہے زمانہ وہ جی جو مضارع کا جو معنی ہے وہ 2 امر اور مستقبل 2 زمانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، ایک زمانے کے ساتھ تو نہیں ملا ہوا، اور آپ کی شرط ہے کہ ایک زمانے کے ساتھ نہ ملا ہو، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، تو مضارع ایسا ہی ہے، وہ 2 کے ساتھ ملا ہوا نہ کہ ایک کے ساتھ، نہ کہ اب جواب دینا کہ بھائی جب 2 کے ساتھ ملا ہوا تو اس کے ضمن میں ایک بھی تو آ گیا نا، جب مضارع 2 پر دلالت کر رہا ہے 2 زمانوں پر، تو اس کے ضمن میں اس نے ایک پر بھی تو دلالت کر دی نا، کر دی نہیں کر دی، لہذا غیر مقترنین کے ذریعے نکلے گا کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، جبکہ یہ ایک کے ساتھ ملا ہوا، 2 کے ضمن میں ایک کے ساتھ ملا ہوا ہے، ایک پر سمجھ میں آ رہی بات؟ چلو، وخرج عنہ المضارع ایضا، اور اس تعریف سے، اسم کی تعریف سے مضارع بھی نکل گیا، فإنه على تقدیر اشتراکہ بین الحال والاستقبال، کیونکہ اس تقدیر پر کہ یہ مشترک ہے حال اور استقبال کے درمیان، یہ اصل میں اعلیٰ تقدیر سے اختلاف کی طرف اشارہ کر رہا ہے جواب میں اس نے ہے یہ سارے اختلاف والے ہیں، یہاں کالے نشان پڑا کر کے لکھ دیتے ہیں نا۔ فإنه على تقدیر اشتراکہ بین الحال والاستقبال، یعنی مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں اصل مضارع میں اختلاف ہے، اس میں اس کے بارے میں 2 قول ہیں، 3 قول کہہ لو بے شک۔ ایک قول تو یہ ہے کہ مضارع دلالت کرتا ہے دونوں زمانوں پر حقیقتاً، یہ مضارع دلالت کرتا ہے حال اور استقبال پر حقیقتاً۔ دوسرا قول یہ کہ صرف حال پر دلالت کرتا ہے حقیقتاً، تیسرا قول ہے کہ صرف استقبال پر دلالت کرتا ہے حقیقتاً، اور دوسرے پر مثلا وہ کیا ہوگی، مجازی ہوگی، اگر حال پر حقیقتاً ہے تو استقبال پر مجازی ہے دلالت، اگر استقبال پر حقیقتاً ہے تو حال پر کیا ہے، مجازی اطلاع۔ 3 قول ہیں،
تو مضارع کے بارے میں کتنے قول ہو گئے؟ 3. ایک قول یہ کہ یہ دونوں زمانوں پر دلالت کرتا ہے حقیقتاً. حقیقتاً اگر ایک معنی پر دلالت کرے حقیقتاً تو دوسرا مجازی ہوگا. ہاں وہ دوسرا تیسرے قول ہو گئے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کہہ رہے ہیں اگر تو جواب میں اگر تو یہ دوسرے 2 قول لیے جائیں کہ یہ صرف حال پر دلالت کر رہا ہے، یہ صرف استقبال پر، اس صورت میں تو کوئی اشکال وارد ہی نہیں ہوتا تمہارا اصلا نہیں. ٹھیک ہے. اس میں تو کسی ایک زمانے سے ملا ہاں کا ہی نہیں ہوتا. اور باقی رہ گئی بات اس تقدیر پر، یعنی اس قول پر کہ جب یہ کہو کہ یہ مشترک ہے حال اور استقبال میں اور اس پر حقیقت اندر، اس پر یہ جواب ہے. ٹھیک ہے کہ یہ 2 زمانوں پر جو دلالت کر رہا ہے تو 2 کے ضمن میں ایک پر بھی تو دلالت کر رہا ہے نا. صحیح ہے. تو ہم نے کہا تھا ایک زمانے کے ملا ہوا نہ ہو، جبکہ ایک زمانے کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے. 2 کے ضمن میں ایک کے ساتھ ملا نہیں ملا. چلو فإن ولا تقدیر اشتراک ہی بین الحال والاستقبال. مضارع سے نکلا کیونکہ یہ حال اور استقبال کے درمیان اس کے شریک ہونے کی تقدیر پر. مضارع جو ہے حال اور استقبال کے درمیان کیا ہونے کی؟ مشترک ہونے کی تقدیر پر. مشترک ہونے کی تقدیر پر، کیونکہ اگر مشترک ہونے کی تقدیر نہ مانو، صرف یہ کہو کہ یہ حال کے لیے صرف، پھر تو اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے. اعتراض چونکہ اس صورت میں تھا اس لیے اس کی تشریح زیادہ کر رہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ پس حال اور استقبال کے درمیان مشترک ہونے کی تقدیر پر جو ہے یدل مضارع دلالت کرتا ہے علی زمانین معینین من الازمنۃ الثلاثہ، 3 زمانوں میں سے 2 معین زمانوں پر. جب 2 زمانوں معین زمانوں پر دلالت کر رہا ہے حال و استقبال پر، فیدل علی واحد معین ایضا فی ضمنہما، تو لہذا ان 2 معین کے زمانوں کے ضمن میں یہ ایک معین زمانے پر بھی کیا کرے گا؟ دلالت کرے گا. وہ ایک پر کیا کرے گا؟ دلالت کرے گا نا. تو غیر مقترن بحاط کیا کہ اس کو نکالا ہے کہ 3 زمانوں میں کسی ایک کے ساتھ ملا ہو نہ ہو. سمجھ آ رہی بات؟ اذ لا یقدو، میں اسے متفق نہیں ہوں، ماہر مفندی میں ایسے لے کے لا یقدو، یہ لا یقدہ ہونا چاہیے. لا یقدہ، لا یعیب، لا یضر. لا یقدو لکھا ہے بعض ایسے وہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں لا یقدہ زیادہ بہتر ہے. ہمارا مفردی نے لکھا ہے، ہمارا مفردی نے لکھتا ہوگا. ہاں اس نے کہا ہے یقدو، اس نے اس کا ترجمہ کیا کہ قضا یقدہ میں نے مانے ہونا، تو یہ مطلب یہاں ترجمہ ممنوع ہونے کا ہے. لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اصل میں نا اس مقامات پر، ایسے مقامات پر کہتے ہیں ہذا غیر قادح، کہتے ہیں غیر مقدوح تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ ممنوع نہیں ہے. کہتے ہیں ہذا غیر قادح فی التعریف، مطلب کوئی بھی چیز ہو نا تو اس کے بارے میں کہ یہ چیز تعریف کے اندر مضر نہیں ہے، عیب لگانے والی نہیں ہے. آپ نے پڑھا نہیں القادح مقامات حریری میں؟ قضا یقدہ کا معنی کیا تھا؟ العاقل العائب العاقل اعراض الناس، عیب لگانے والا جو لوگوں کے کس کو کھاتا ہے؟ عزت کو کھاتا ہے. کون سے مقام میں تھا؟ یہ مقدمے میں تم لوگوں نے پڑھا ہے شروع میں بالکل. پتہ نہیں وہ لفظ کیا تھا؟ وقدہل قادہی کیا تھا؟ القادہی کا بارے لفظ آتا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے اچھا جی. اذ لا یقدہ، اذ لا یقدہ. بات سمجھ رہے؟ اب ذرا بات سمجھو. وہ کہہ رہے کہ جب 2 پر دلالت کر رہے تھے تو 2 کے ضمن میں ایک پر بھی دلالت کر رہا ہے. کیونکہ دلالت جو ہے نا وہ ایسی چیز ہے کہ مثال کے طور پر آپ کہو جی اس ایک معین پر اس نے دلالت کی ہے تو اس کے لیے یہ چیز نقصان دہ نہیں ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور پر بھی کیا کر رہے دلالت کر دے. اس پر بھی کر رہا ہے اس پر بھی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں کہتے ہیں اذ لا یقدح فی الدلالتی، کیونکہ عیب نہیں لگاتا، یہ نقصان دہ نہیں ہے، بس وہ ایک مرادی ترجمہ ہوتا ہے. کیونکہ عیب نہیں لگاتا کسی علی فی الدلالت علی احد معین، کسی ایک معین پر دلالت کرنے میں، کسی ایک معین پر دلالت کرنے میں عیب نہیں لگاتا. الدلالت علی ما سوا، اس کے ما سوا پر دلالت کرنا یہ عیب والی چیز نہیں ہے. عیب نہیں لگاتا یا عیب والی چیز نہیں ہے، بس با محاورہ. کیونکہ عیب والی چیز نہیں ہے، دلالت و فعل بنے گا. اس کے ما سوا پر دلالت کرنے بعد کسی ایک معین پر دلالت کرنے میں عیب والی چیز نہیں ہے. الدلالت علی ما سوا، اس کے ما سوا پر دلالت کرنا. ٹھیک ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ارادہ جو ہے نا، ارادہ ایک چیز مراد لو اور اس کے علاوہ پھر ایک معین چیز کو مراد لو، اس کے لیے ضرور یہ عیب دار چیز ہے کہ کیا ہو کہ آپ دوسری بھی مراد لو. ایک وقت میں یہی مراد ہوگی دوسری تو نہیں ہو سکتی نا. ٹھیک ہے. تو دلالت میں اور ارادے میں کیا فرق ہے؟ نام یقدح فی ارادۃ المعین ارادۃ ما سوا. جی ہاں البتہ اتنی بات ہے کہ عیب لگاتا ہے معین کا ارادہ کرنے میں، اس کے ما سوا کا ارادہ کرنا. کسی معین کے مراد ہونے میں کیا تو یوں کہ کسی معین کے مراد ہونے کے اندر عیب لگاتا ہے ارادۃ ما سوا، اس کے ما سوا کا، اس کے غیر کا کیا ہونا؟ مراد ہونا. سمجھے؟ ایک معین چیز مراد لے لی تو دوسری کیسے مراد لو گے؟ جیسے حقیقت مراد لی تو مجاز مراد. وَأَيْنَ الدَّلَالَةُ مِنَ الْإِرَادَةِ، دلالت کہاں اور ارادہ کہاں؟ تم کہاں سے جوڑ رہے ہو؟ اس کا با محاورہ میں کیا ہے؟ دلالت کہاں اور
तुम कहाँ इरादा कहाँ अइन दलालत में इरादा कहाँ है दलालत इरादे से दलालत कहाँ इरादा कहाँ दलालत कहाँ और समझिए दोनों में फ़र्क है मतलब दोनों में क्या है फ़र्क है। तो दलालत किसी एक वाहिद मुअय्यन पर हो उसके लिए ये चीज़ नुकसानदेह नहीं है कि वो किसी उसके माँ सिवा पर दलालत करे, लेकिन इरादा करते हुए ये बात होती है। तो यहाँ पर बात किसकी चल रही है दलालत की इरादा की दलालत की। और दलालत जो है वो लफ्ज़ की सिफत है और इरादा जो है वो मुतकल्लिम की सिफत है। ये साथ हमने जोड़ना है, इसलिए इन दोनों में फ़र्क है। दलालत कहाँ इरादा कहाँ, क्योंकि दलालत किसकी सिफत है लफ्ज़ की और इरादा किसकी सिफत है मुतकल्लिम की। ठीक है, तो मुतकल्लिम जब एक माना मुराद लेगा एक मुतय्यन तो दूसरा मुराद नहीं ले सकता, लेकिन दलालत तो लफ्ज़ की सिफत, तो लफ्ज़ तो दलालत करता है जैसे मुश्तरक है दोनों मानों पर दलालत करता है जितने मानी है। ये अलग बात है कि मुराद लेगा फिर मुतकल्लिम तो कहेगा अच्छा ये वाला माना मुराद है दूसरा नहीं।